پوری توجہ، نبی یہ قرآن ہے، قرآن مولوی کا فرمان نہیں، اللہ کا بیان، اللہ کا قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو، ذکر ہے رسول، تو اہل سے مراد بھائی، تو نبی کا بھائی کون ہے؟ ذکر ہے رسول، اہل سے مراد اولاد، تو نبی کی اولاد کون ہے؟ ذکر ہے رسول، اہل سے مراد وارث، تو علم نبوت کا وارث کون ہے؟ اہل بیت۔ ذکر سے مراد شہسوار، سوار، تو دوش رسالت کا شہسوار کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ صحابہ کرام میں دیکھیے، صحابہ کرام کا بھی ہم احترام کرتے ہیں اور اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اب صحابہ میں اور اہل بیت میں ڈیفرنس کیا ہے؟ علامہ طاہر القادری فرماتے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جو نبی سے شانہ ملا کر چلتے، کون؟ جو نبی کے شانہ بشانہ چلتے تھے۔ پوچھا گیا تو اہل بیت کون؟ طاہر القادری نے جواب دیا اہل بیت صحابہ وہ ہیں جو نبی کے شانہ چلتے تھے، اور اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے شانوں پر چلتے تھے۔ اہل بیت کون؟ جو نبی کے شانوں پر چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا کہ نبی کا سایہ کیوں نہیں ہوا؟ میرے آقا کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اللہ نے میرے رسول کا سایہ کیوں نہیں رکھا؟ تو علماء نے جواب یہ دیا کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جب کوئی میرے نبی کے ساتھ چلتا، مثلا اگر کوئی میرے نبی کے آگے چلتا اور سایہ آگے رہتا تو لوگوں کے قدم نبی کے سائے پر پڑتے، اگر سایہ پیچھے رہتا اور لوگ پیچھے چلتے تو لوگوں کے قدم نبی کے سائے پر پڑتے۔ توجہ کرنا، تو صحابہ وہ، مسلمان وہ، محدث وہ، مجتہد وہ، مبلغ وہ ہے جو نبی کے سائے پر قدم نہیں رکھ سکتا، اور اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے شانوں پر قدم رکھتے ہیں۔ فرق سمجھیے کہ مقام اہل بیت کیا ہے، منزلت اہل بیت کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول حج کر کے لوٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ 1,26,000 مسلمان ہیں، 1,26,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، 1,00,000 صحابہ مسلمان، حاجی، صحابی، سب کو جمع کیا اللہ کے رسول۔ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا، مولا علی کو آپ افضل سب سے کیوں مانتے ہیں، بعد رسول سب سے افضل کیوں مانتے ہیں، کیا مقام ہے مولا کا؟ کیا ہے وہ حدیث؟ اللہ کے رسول صدیق اکبر و فاروق اعظم۔ اے علی، آپ صدیق اکبر ہیں اور آپ فاروق ہیں۔ توجہ، صدیق اکبر امت کا کون؟ مولا علی ہیں، صدیق اکبر۔ سارے صحابہ کو کہیے صدیق، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سارے صحابہ کو کہیے صدیق، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی عقیدت ہے، مگر حقیقت میں اگر کوئی صدیق اکبر ہے جسے رسول نے کہا تو وہ صرف مولا علی ہے۔ چیلنج ہے میرا، چیلنج تمام اہل سنت کی کسی بھی کتاب میں سوائے مولا علی کے کسی بھی صحابی کے ساتھ، اور صرف صحابی نہیں، خلفاء کے ساتھ، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت عثمان ہوں، اگر
چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں بھی دکھا دیجئے کہ نبی نے صدیق اکبر کہا ہو، تو پھر آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ صدیق ہے مگر صدیق اکبر صرف مولا علی ہیں، مگر یہ وہ فضائل ہیں کہ جو آج تک چھپا کر رکھا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعوں کی کتابوں میں، یہ میں سنیت پڑھ رہا ہوں، میں شیعت نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیت پڑھ رہا ہوں۔ سنیوں کے کتابوں میں یہ حدیث بھری پڑی ہے مگر بتایا نہیں گیا۔ آج شبیر وارثی سے الرجی کیوں ہے؟ شبیر وارثی سے پرابلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ شبیر وارثی انہی کتابوں سے فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہے کہ جن کتابوں کو تم قرآن کے بعد سب سے افضل سمجھتے ہو۔ میں کسی اور کی کتاب سے نہیں، اہل سنت کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں۔ آج اہل بیت میں اتنا دور کر دیا گیا مسلمانوں کو کہ آج جب کوئی فضائل اہل بیت بیان کیا جاتا ہے یا مولا علی کی شان بیان کی جاتی ہے تو مسلمانوں کو، سنیوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نئی چیز بیان ہو رہی ہے، نئی چیز۔ اور اگر کوئی پرانی چیز پڑھیے تو کہا جائے گا کچھ نیا پڑھیے نا۔ ارے 1400 سال سے وہی کربلا سن رہے ہیں، کچھ نیا سنائیے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب پوچھا گیا اللہ کے رسول سے آقا آپ کے اہل بیت کون ہیں تو حضور نے فرمایا ہم علی والفاطمہ وآلہ وذریتہ، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ان کی آل پاک، ان کی ذریت، ان کی اولاد میرے اہل بیت ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب میں حوالے دینا شروع کرنے والا ہوں۔ نبی کہہ رہے کتاب اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، کس کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ کتاب اور اہل بیت۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعد نبی دامن کس کا تھمنا ہے؟ کتاب کا اور اہل بیت کا۔ توجہ کیجئے گا، اب اس حدیث کو جو نبی کی اوتھینٹک حدیث ہے، آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں گھوم کر جتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں یا جلسہ کہ نبی نے فرمایا کہ اپنے بعد قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا۔ روایت کیا بیان کی جاتی ہے؟ ایک جعلی روایت، ابھی اس کی بھی ہسٹری میں بیان کروں گا آپ لوگوں کو۔ یہ صرف اہل بیت کی دشمنی میں اس روایت کو گڑا گیا۔ وہ روایت کیا ہے کہ حضور نے کہا کہ میں اپنے بعد کتاب اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، کیا ہے وہ روایت؟ کتاب اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی روایت ہے؟ یہ ایسی روایت ہے جس کا کوئی صحابی راوی ہی نہیں ہے، کسی صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کتاب اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ مگر کتاب اور اہل بیت کے لیے ایک لمبی فہرست ہے صحابہ کرام کی، جس میں سے اول جو بڑے بڑے نام ہیں اس میں سے ایک نام حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عترت، میرے اہل بیت۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔